قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن و حدیث سے اخذ شدہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اولاً ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ آپ یہ ہمارے تمام پروگرام یوٹیوب چینل پر بھی، ایئر وائی کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، آفیشیل پیج پر فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.arYQTV.QTV پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور انشاءاللہ سارے پروگرام اگر خدا نخواستہ مس ہو جائیں تو آپ کو وہاں پر اویلیبل ہوں گے۔ ایک کویسچن کسی نے کیا تھا کہ اگر گھر میں مرد نماز پڑھ رہا ہو تو کیا عورت اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو سکتی ہے؟ یعنی اپنی نماز سٹارٹ کر لے لیکن ساتھ کھڑے ہو کر، تو کیا نماز مرد کی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ یہ جماعت کا حکم ہے یا منفرد کا بھی یہی حکم ہے؟ دیکھیں، مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہوں یا عورت آگے ہو مرد پیچھے کھڑا ہو، اس میں مرد کی نماز کے ٹوٹنے کا حکم یہ ہوتا ہے۔ اس کی پانچ شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان دونوں نے کسی ایک امام کی اقتداء کی ہو، یا جیسے عورت آگے ہے مرد پیچھے، پھر آگے ایک آدمی امامت کر رہا ہے، اس طریقے سے گھر میں ہو جائے، یا اور ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے عورت، لیکن کسی ایک امام کی امامت میں دونوں ادا کر رہے ہوں تو مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھر کے اندر ایسا ہے کہ مرد اپنی نماز پڑھ رہا ہے، عورت چاہے قریب آ کے کھڑی ہو کے اپنی نماز پڑھ لے، یہ چونکہ ایک امام کی اقتداء نہیں کر رہے ہیں، دونوں کی نماز ہو جائے گی، اور اس صورت میں مرد کی نماز کے ٹوٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ سوکھا جوتا تھا، یعنی اس پہ کوئی نجاست وغیرہ نہیں تھی، نہ گیلا تھا نہ نجاست تھی، وہ پانی کی ٹینکی میں گر گیا، تو کیا حکم ہے؟ پانی پاک رہے گا کہ ناپاک؟ دیکھیں، میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ حکم آپ کو عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کو نجاست کا یقین حاصل نہ ہو، شے کو پاک ماننا واجب ہوتا ہے۔ اور یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا ہو، فرض کر لیں قرآن حدیث میں کسی چیز کے ناپاک ہونے کا آ گیا، یا دوسرا آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست کو دیکھا ہو۔ جیسے یہ جوتا ہے، آپ نے دیکھا جوتے پہ نجاست تھی، وہ ٹینکی میں گر گیا، تو لازم بات ہے کہ پھر تو نجاست سمیت گیا، آپ نے دیکھا ہے۔ یا کوئی عادل شخص اس کی خبر دے، عادل شخص وہ ہوتا ہے جو بڑا نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور بالکل اس کا ظاہر شرع کے موافق ہو، کبھی اس سے جھوٹ آپ نے نہ سنا ہو، اس کی خبر کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جو حرام حلال پاک ناپاک کے مسائل ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں دیانات کے مسائل، اور دیانات میں عادل شخص کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے، فاسق و فاجر لیکن مسلمان ہے، اسی طرح مستور الحال ہے، ایسا مسلمان کے ظاہراً تو بادشاہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے باقی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یہ اگر خبر دیتے ہیں تو پھر تحری واجب ہوتی ہے۔ یعنی آپ دل سے سوچیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ، اگر دل ان کے سچ ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی اور شرعی وجہ نہیں ہے کہ ان کے قول کو رد کیا جائے، تو قبول کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اور ہو تو الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک عادل شخص کہہ رہا ہے کہ اس پہ نجاست تھی جوتے پر، لیکن فاسق فاجر مسرور حال کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس پہ نجاست نہیں تھی، اور آپ کا دل پہ ان کی بات جمتی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مد مقابل عادل ہے اس لیے اس کی خبر کو فوقیت دیں گے اور جوتے کو پاک ماننا واجب ہوگا۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے اثر ہوتا ہے، نجاست کا اثر، کوئی اسمیل وغیرہ ہو، کوئی رنگت وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یا سوکھ گئی ہے نجاست، جیسے گوبر وغیرہ ہوتا ہے اور وہ اس پہ نظر آ رہا ہے، تو پھر تو اس کو رد نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خیر جسم رکھ رہی ہے پورا، اور پھر نجاست کا اثر کہ اسمیل وغیرہ آ رہی ہو، ان ذرائع سے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نجاست موجود تھی تو ہم ٹینکی کو ناپاک قرار دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو گمان پر نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے جوتا ناپاک ہو سکتا ہے کسی نے پانی میں، گندے پانی میں اس کو ڈالا ہو، یہ نہیں چلے گا، وہ جوتا پاک مانا جائے گا، اور ٹینکی بھی پاک ہوگی، اس کو باہر نکال دیں بس، اور ٹینکی کا پانی استعمال کریں۔ ہاں، اگر کسی کی طبیعت میں نظافت ہے اور وہ مطلب کراہت محسوس کر رہا ہے تو احتیاطاً، اگر انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے تو 20 بالٹی پانی بہا دیں، اور اگر اوپر والی ٹینکی میں گرا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو، اگر اس میں کوئی پائپ وغیرہ لگا تو وہاں پہ بہا دیں، یا وہ اس کو نیچے کوئی بیسن کے نلکے کھول دیں،
ذرا 10-12 منٹ وہ پانی ذرا اس کا نکل جائے گا، اور یہاں دوسری موٹر چلا دیں تاکہ پانی صاف اوپر جانے لگے، اور وہ ٹینکی کا پانی تھوڑا سا نلکوں میں چلا دیں تو اطمینان ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے نجاست والا پانی بہہ گیا ہوگا، یعنی وہ مشکوک پانی، نجاست والا تو نہ کہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام خرید لیں، بیسٹ بک ہے، اور یہ اس وقت کے تمام تر جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں اور بہت سے جدید مسائل، ان کو بھی مطلب اس کور کرتی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، عام فہم ہے، اور ابھی یہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی چھپ رہی ہے، وہاں والے لوگ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میں خاتون کو پڑھاتی ہوں، یعنی قرآن پڑھاتی ہوں، جن کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان ہے، اور ان کے شوہر ہیں، ان کی عمر 65 سے 70 سال کے درمیان ہے، لیکن وہ کسی اور مرد سے پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جو ان کے شوہر کا ٹیچر ہے وہ کہیں جا رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہتی ہیں میں برقع بھی پہنتی ہوں، نقاب بھی پہنتی ہوں، ان کے گھر پہ جا کے پڑھاتی ہوں، ان کی بہن بھی ساتھ ہوں، خاتون بھی بیٹھی ہوں، اور ساتھ میں یہ شوہر بھی ہوں، تو کیا میں ان کو بھی، میل کو بھی پڑھا سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو وہ ضعیف العمری کی طرف آ گئے ہیں، 70 سال کافی بڑی عمر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ 70 سال میں بھی 50 سال کے لگتے ہیں، تندرست و توانا ہوتے ہیں، ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، عمومی طور پر وہ بوڑھے شخص ہیں، تو بوڑھے شخص کے احکام بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت اس کو دیکھ سکتی ہے، حتیٰ کہ بہت ہی بوڑھا شخص ہو تو مصافحہ بھی کر سکتی ہے۔ ایسی خاتون اگر پیر صاحب بہت ہی بوڑھے ہیں تو ان سے مصافحہ بھی کر سکتی ہیں۔ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، صرف شرعی حکم بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب وہ اتنے بوڑھے ہیں تو آپ نقاب میں بھی ہیں، قرآن پڑھائیں خاتون کو، اور اکیلی بھی آپ تنہا بھی نہیں ہیں، تو پھر ان کو بھی آپ ساتھ میں ایسی تمام صورت میں پڑھا سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ تھوڑے سے ینگ ہوں، وہ مطلب جاذب نظر ہوں، اور ایسی ضعیفی ان پر طاری نہ ہو، تو پھر احتیاط کریں، اور خصوصاً جب کہ تنہائی میں پڑھانا ہو پھر تو بہت ہی سخت احتیاط چاہیے، تو یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مکے میں ہوں اور ہمیں ایک نیا عمرہ کرنا کا ارادہ ہو، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہوٹل میں وہیں پر غسل کریں، احرام پہن لیں اور احرام کے نوافل بھی ادا کر لیں، پھر ہم مکے سے باہر یعنی مسجد عائشہ جائیں اور وہاں جا کے صرف نیت کریں اور واپس آ جائیں؟ کیا حکم شرع ہے؟ یا ہمیں وہیں پر جا کر پہلے غسل کر کے وہیں پر وہ احرام کی چادریں پہننا ہوں گی؟ دیکھیں، بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، صرف نیت جو ہے نا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ میقات کے باہر سے کریں گے، اور مکی لوگوں کے لیے میقات حدود حرم ہے، اور مسجد عائشہ حدود حرم کے باہر ہی ہے۔ جب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئیں تو ایام آپ کے تھے، تو آپ پہلے عمرہ نہ کر سکیں، جب حج سے فارغ ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ آپ کو بھیجا کہ آپ جائیں حدود حرم کے باہر اور نیت کر کے آئیں اور عمرہ کر لیں۔ آپ وہاں گئیں، آپ نے نیت کی، وہیں اسی وجہ سے وہاں پر مسجد قائم کر دی، اس کا نام آپ ہی کی طرف منسوب کیا، مسجد عائشہ۔ لہٰذا آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں نا، ہم گھر سے جاتے ہیں تو بعض لوگ گھر سے ہی احرام پہنتے ہیں اور نیت ابھی نہیں کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں لوگوں سے مل ملا کے جہاز میں بیٹھ کر نیت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر سے ہی یہ تمام اہتمام کر سکتے ہیں۔ شریعت کے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہ تمام اہتمام بھی حدود حرم کے باہر ہوگا، لہٰذا ہوٹل میں تیار وغیرہ ہو کر نوافل بھی آپ پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اور پھر باہر جا کے بس نیت کر کے فوراً آ جائیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیے میم۔ میرا ایک سوال ہے کہ میری جو ساس ہے نا، وہ مثلا کافی زیادہ سخت مزاج ہے، ٹھیک تو ہے۔ انہوں نے جو بچے وغیرہ کے گراؤنڈ میں کھیلے تو وہ دروازے بند کر دیتی ہے، انہیں کھیلنے نہیں دیتی ہیں۔ اچھا۔ تو بچے بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے، تو انہیں اتنا زیادہ، ان کے فرینڈس آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے بہت انسلٹ کی ان کی، تو بچے ماشاءاللہ ایک 11-12 سال کا ہے، ایک 14 سال کا ہونے والا ہے، تو وہ گھر اندر آ کے کہتے ہیں اگر یہ ہماری دادی فوت ہو گئی نا تو ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں، کیا میں اپنے بچوں کو روک دوں یا ان پہ واجب ہو گیا پڑھنا؟ یعنی کہ دادی فوت ہو جائیں تو یہ نوافل پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ یوں جی، شکرانے کے نفل پڑھیں گے اگر یہ فوت ہو گئی تو۔ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ حول ولا قوت۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، مجھ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ ایک دن میں ایک دن کی نمازیں قضا ہو سکتی ہیں یا زیادہ دنوں کی بھی ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ ان کا معاملہ کس طرح ہوگا؟ اور مطلب قرب الہی اس میں بھی ایک حدیث آپ نے کوٹ کی تھی جس میں
یعنی آپ آخرت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا دنیا کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، آخرت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بتاتا ہوں. اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں عمومی طور پر جو انسان جب اوور ایج ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہماری بہن بھی جو آپ ابھی ماشاءاللہ ہو سکتا ہے ینگ ہوں، لیکن جب آپ بھی اوور ایج ہوں گی تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں، انسان ایک دفعہ پھر دوبارہ بچپنے کی طرف آ جاتا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے. اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، شور پسند نہیں ہوتا، اور تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بعض اوقات انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا. اگرچہ ہمیں اپنی پریکٹس ایسے رکھنی چاہیے، جوانی میں ہی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بڑھاپے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو پہلے ہی فیوچر پلاننگ کر کے اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا اکثر ہمارے گھروں میں شعور نہیں ہے. اور پھر یہ بیمار ہو جاتے ہیں جب ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، میڈیسنز یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں طبیعت کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہمارا کمال ہے ہمارے مذہب اسلام کا، کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کے بڑے آپ اپنے تھوڑے سے مطلب آپ کی مرضی کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں تو آپ ان کو گالیاں بکیں، بد دعائیں دیں، ان کی موت کی تمنا کریں، یا ان سے علیحدہ ہونے کا سوچیں یا گھر سے نکالیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کیفیات ہم پر بھی آ سکتی ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب تک بہو ہوتی ہے تو وہ ساس سے چاہتی ہے کہ مجھے ہر طرح کی آزادی ملے، اور وہ برا بھلا کہتی رہتی ہے ساس کو، نہ مجھے کہیں جانے دیتی ہے، نہ آنے دیتی ہے، نہ سونے دیتی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ خریدو، وہ نہ خریدو. لیکن جب وہ خود ساس بنتی ہے تو یہی تمام چیزیں اپنی بہو کے لیے پسند کر رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ بہو اس کی اطاعت نہ کرے تو اس پہ ہائپر بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے اب تھوڑا سا اندازہ کریں، بچوں کا ذہن بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی ہماری مسٹیک ہوتی ہے کہ اگر بچہ کسی بڑے کے بارے میں بیڈ کمنٹس پاس کر رہا ہو، غلط قسم کی، تو ہم چونکہ اگر بڑے سے ہماری بھی لگتی ہے نا تو ہم اس کی فیور کرتے ہیں. ہاں بیٹا بس برداشت کرو، تمہاری ماں نے برداشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا. یعنی آپ نے بچے کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ اس بڑے کی شکایت پر اس کی حوصلہ افزائی کر دی. اللہ نہ کرے کہ آپ کے اولاد ایسی ہو. میرا بڑا مشاہدہ ہے کیونکہ میں پبلک میں رہنے والا آدمی ہوں. یہی بچے تھوڑے عرصے بعد بڑے ہو کے اپنی ماں اور باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جرت تو آپ نے فراہم کی تھی. کسی گھر کے بڑے کے مقابلے میں بچوں کے اندر بولنے کی جرت آپ نے فراہم کی تھی. اگر وہ غلط بھی تھے آپ کو کہنا چاہیے تھا بیٹا بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، خبردار، غلط چیز. اور پھر آپ شوہر سے ڈسکس کر لیتے ہیں، بچوں کو ہرٹ ہوئے ہیں، مناسب نہیں کیا امی نے، وہ ایک الگ چیز ہوتی، لیکن آپ نے حوصلہ افزائی کی، غلط کی. اس پہ میں کلام کروں گا لیکن مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے اب بعض اوقات بچے والد کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر ماں کی والد سے جنگ ہو رہی ہے نا تو وہ حوصلہ افزائی کر دیتی ہے. اور کبھی بچے ماں کی شکایت کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے بیٹا میں بھی برداشت کر رہا ہوں، تم بھی کر ہی لو، اتنے عرصے سے تمہارے باپ کے سر کے آدھے بال تو اسی نے ختم کیے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے جب آپ کسی ایک بڑے کے مقابلے میں ان کو باطنی لحاظ سے جرت مند کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس کا اظہار جرت ایک دن آپ کے سامنے بھی ہوگا. آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. بچوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہ کریں، بڑوں کے مقابلے میں حوصلہ شکنی ہی کریں، لیکن ان کی دل آزاری بھی نہ ہونے دیں. پیار محبت شفقت سے، بیٹا بڑوں کے ساتھ ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتے ہیں بڑے، کوئی بات نہیں، صبر کرو. اور پھر اپنے شوہر سے ڈسکس کر کے کوئی اچھا لائے عمل گھر کے اندر تیار کر سکتے ہوں تو کر لیں. باقی جو بچوں نے کہا کہ اگر دادی فوت ہو جائیں تو ہم شکرانے کے نوافل پڑھیں گے، یہ عمومی طور پہ منت ماننا مقصود نہیں ہوتا، نہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ اظہار غضب ہوتا ہے کہ مر جائے تو وہی شکرانے کے نوافل پڑھیں گے. اور ابھی آپ کے بچے اگر نابالغ ہیں تو نابالغ کی تو ویسے اس کے اوپر کوئی چیز فرضیہ واجب نہیں ہوتی. اور یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ دادی فوت ہوں تو شکرانے کے نوافل پڑھ رہے ہوں دادی کے فوت ہونے پر. کتنی بری بات ہے. تو کل ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کوئی بات کہیں تو پھر وہ جو کہ نازک مزاج ہو چکے ہوں گے، عدم برداشت کا مادہ تو آپ ہی نے ان کا بڑھایا تھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے بارے میں بھی کہتے ہوئے نظر آئیں، پردے کے پیچھے سے آپ سنیں کہ ماما مریں تو پھر ہم بھی شکرانے کے نوافل پڑھیں گے. اس وقت آپ بہت ہرٹ ہوں گی ان بچوں کی گفتگو سے، لہٰذا اپنے بچوں کو ایسا نہ کرنے دیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک وقت میں، یعنی ایک ہی دن میں یا ایک وقت میں ہم ایک دن کی قضا نماز ادا کریں یا ایک سے زیادہ دن کی بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اوپر کئی دنوں کی قضا نمازیں ہیں، ایک چارٹ بنا لیں اور اس میں جیسے آپ ادا کرتے رہیں، سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی وہ ادا کر لی، ظہر عصر مغرب عشاء وتر، پھر آپ کے پاس اور ٹائم ہے اگلی بھی کر لیں. یعنی ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں آپ 3 4 5 دن کی نمازوں کی قضا بھی ادا کر سکتے ہیں. شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. میری کتاب قرب الہی کا وہ حوالہ دے رہے تھے، بیسٹ بک ہے، ضرور پڑھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا.
اور یہ بھی ہمارے پڑوسی ملک میں الحمدللہ چھپ چکی ہے۔ تو یہ حقوق العباد سب سے پہلے سمجھیے کہ حقوق العباد کیا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے بندے، عبد مانے بندہ یعنی مخلوق، اور حقوق حق کی جمع ہے، اور حق سے مراد آسان الفاظ میں جو میں سمجھاتا ہوں کہ ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ادا کرنا ایک ذات کے مقابلے میں یا اس کے پیش نظر دوسری ذات پر لازم کی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے پیش نظر ہم پہ کچھ لازم کیا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اللہ کے لیے کرتے ہیں، مخلوق کے لیے تو نہیں کرتے، تو وہ حق اللہ کہلاتا ہے۔ اور اگر بندوں کی وجہ سے ہے تو اس کو حق العبد کہتے ہیں۔ اب اگر وہ بندے ماں باپ ہیں تو وہ کہلاتے ہیں ماں باپ کے حقوق، بیوی ہے تو بیوی کا حق، شوہر ہے تو شوہر کا حق، دوست ہے دوست کا حق، پڑوسی کا حق، افسر کا حق، ماتحت کا حق، یہ سارے حقوق، ٹھیک ہے۔ تو اب حق کا مطلب ذمہ داری، اور یہ بھی میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں بہت غور سے آپ سن لیجئے گا۔ بعض اوقات گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ میرا حق ہے مجھے دو، ساس کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دو۔ میں نے خبر پڑھی 3 بھائیوں نے اپنی بیویوں کو ماں کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے طلاق دے دی، حالانکہ اگر شریعت جانتے تو یہ طلاق دینا انتہائی ظالمانہ کردار تھا، یہ ظالمانہ فعل تھا، کیونکہ بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنا یہ ساس کا حق نہیں ہے۔ ہاں بہو کرے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اپنے ماں باپ سمجھیں، خدمت کریں، دعائیں لیں، انشاءاللہ آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن اگر ساس یہ کہے یا شوہر یہ کہے کہ میری ماں کا حق ہے کہ تم کرو، تو حق کا مطلب تو اللہ کی طرف سے قائم کردہ ذمہ داری ہے۔ تو پھر شوہر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لائیے قرآن و حدیث کی وہ دلیل بتائیے جس سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہو پر ساس سسر کی خدمت کو لازم قرار دیا ہے، لائیے۔ اب وہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی بیوی سے کویسچن ہونا چاہیے، شوہر سے ہونا چاہیے، پڑوسی سے ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ذمہ داری اللہ نے عائد کی کہ نہیں، کہ میرا حق ہے، میرا حق ادا کرو، حق بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اب پہلی بات تو یہ کہ صحیح معرفت حاصل کریں۔ اب معرفت حاصل کرنے کے بعد اگر ہم نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کو کھڑا کرے گا اور ظالم کو کھڑا کرے گا۔ ابھی چاہے نماز لائے، ظالم نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ ادا کی ہوں، حاجی صاحب ہوں، کثرت سے صدقات کرتے ہوں، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ فیصلہ فرمائے گا، اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اگر معاملہ پورا ہو جائے گا ٹھیک، اگر نہیں ہوا تو اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے نیکی ختم اور برائیاں اس کی آ گئیں، اور اپنی برائیاں تو پہلے تھیں، پھر یہ سیدھے صاحب جائیں گے۔ اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جہنم میں، اور ایک طویل عرصے تک وہاں کا عذاب جب تک اللہ چاہے گا بھگتے گا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا میں اپنا حساب و کتاب پورا کر لو، کیونکہ برود قیامت نہ دراہیم ہوں گے نہ دنانیر ہوں گے، وہاں پیسہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اپنا حق ہمیں ادا کر لینا چاہیے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ میں اس پہ تھوڑا سا کلام کروں گا، لیکن ہمارے کالر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی۔ اتنے پیارے پروگرام کے لیے ایک تو جزاک اللہ۔ جی سوال پر آئیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں میری جاب ہوئی ہے، تقریباً 150 کلومیٹر فاصلہ ہے، تو 3 مہینے کے بعد پتہ چلے گا پرماننٹ ہوگی یا نہیں، تو میں ہر ہفتے گاؤں واپس آیا کروں گا، تو کیا وہاں پہ میں 5 دن سٹے کروں گا تو وہ وہاں پہ میں نماز قصر ہی پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ہمارے امام مسجد ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں اور بھائی اور دوست ہیں جنہوں نے ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی قرأت میں کچھ غلطیاں تھیں، تو ایک بڑے وہ الگ سے کر کے ان سے بات بھی کی اس حوالے سے، لیکن وہ ہم کچھ گمان آ گیا ہمارے ذہن میں، تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا کسی دور کی مثلا کیا غلطی محسوس کیا آپ نے؟ ان کی قرأت میں کچھ غلطیاں اور کچھ وہ آیات انہوں نے درمیان میں چھوڑی اور کچھ الفاظ کی غلطیاں۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرا کوشچن ہے کہ میت کو غسل کے بعد اس کے اوپر نا پھول ڈالے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ میت کے اوپر سے ہٹا دیں، اس سے نا میت پہ وزن پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوشچن ہے کہ ایک لڑکی حائضہ تھی، مدینہ شریف میں حائضہ ہوئی ہے، یعنی کہ ابھی اسٹارٹنگ چند دفعہ ہوئے تھے، اس نے کسی کو نہیں بتایا، نہ والدہ کو نہ کسی کو بھی نہیں بتایا، پھر مکہ شریف گئی اور اس نے اسی حالت میں طواف وغیرہ کیا، تو اس کے بعد واپس آ کے کچھ عرصے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی، تو اب اس کو مسئلے پتہ چلے ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہ جو آج کل فون والی موٹی جائے نماز چل رہی ہیں، اس پہ سجدے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور بس میں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو میں حق العبد کا عرض کر رہا تھا، تو سب سے پہلے دیکھیں اس کی معرفت حاصل کریں۔ شوہر حضرات دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ آپ بیوی کے حق میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہاں تو آپ غصلی نگاہوں سے بیوی کو خاموش کروا سکتے ہیں، ہاتھ مار سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، گالی بک سکتے ہیں،
لیکن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بیوی کو اور آپ کو کھڑا کرے گا اور حق دلوائے گا۔ ایسے جو ازواج جو ہماری بہنیں ہیں شوہر کے سینوں پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں، گالیاں تک بکتی ہیں، تھپڑ تک مارتی ہیں، لاؤڈلی چیختی چلاتی ہیں اپنے بچوں کے سامنے، پورے محلے والوں یا رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھتی ہیں، تیار رہیے آپ کی یہ ماشاءاللہ جو تیزی ہے، ماشاءاللہ تنزیہ کہا ہے یہ میں نے، جو آپ کی تیزی ہے یہ بروز قیامت ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت سخت رسوائی کا سبب بن جائے۔ ایسی باتیں سن کے ہماری بہنیں بعض اوقات غصے ہو جاتی ہیں، میری بہن آپ مجھ سے غصے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، میرا بال بھی خراب نہیں ہوگا، ہزاروں لوگ پسند کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، ہزاروں لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو شریعت کا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن ایسا نہ کریں، آپ کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ایسی وہ افسر جو اپنے ماتحت کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، تیار رہیں، آپ کا امپلائی کھڑا کیا جائے گا، آپ کو کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ ایسے پڑوسی کے ساتھ اور جو افسر کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اپنے باس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور افسر کا حق آپ کو دلوایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ پہچانیں کہ ہم حق کیا کیا، کس کے کیا کیا حق ہیں، پھر احتساب کریں کہ میں نے کس کس مقام پر کس کس کا حق کھایا ہوا ہے، مالی لحاظ سے، دیگر اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر اس کا تدارک کی باری آتی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دنیا میں ادا کرنے کی کوشش کریں اور یا پھر معاف کروائیں، ورنہ میدان معاشر کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہاں کی عدالت جو ہے وہ یہاں کے کوئی کورٹ نہیں ہے کہ آپ اوپر نیچے کر کے کوئی اچھا وکیل کر کے بچ جائیں، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حساب و کتاب لے گا اور اس سے ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہوگی اور وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس لیے مجھے بھی ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا نخواستہ کسی کے حق میں کوتاہی ہو تو بغیر شرم و جھجک کے فوراً مجھے اس سے معافی مانگنے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ مجھے دوسرے شہر میں جاب ملی ہے، ابھی پرمننٹ نہیں ہوا، لہٰذا میں جاتا ہوں، ایک ہفتے جاب کر کے واپس آ جاتا ہوں، اور 92 کلومیٹرز دور، اس سے زیادہ دور ہے وہ، تو نماز قصر پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیں جب آپ ابھی پرمننٹ بھی ہو جائیں گے نا، تب بھی اگر آپ چلے پہلے اس کا لے لیں، مثال کے طور پہ 5 دن آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ ہاں اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری پڑھیں گے، اور اکیلے پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ وہاں پرمننٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جاب آپ کی پرمننٹ ہوئی ہے، آپ نے وہاں مستقل رہائش کا اگر ارادہ نہیں کیا، لہٰذا آپ وہاں پر گئے اور مثال کے طور پر آپ 15 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرتے ہیں تو آپ مقیم ہوں گے۔ لیکن فرض کر لیں کہ پرمننٹ جاب ہے لیکن آپ آ کر 1 ہفتہ وہاں ٹھہریں گے، پھر کوئی شادی وادی ہے واپس آنا ہے، تو بھی آپ شرعی طور پہ مسافر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت آپ وہاں پر مطلب وہ آپ کا وطن اصلی بن سکتا ہے کہ جہاں پر وطن اصلی ہوتا ہے کہ 1 دن کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں مستقل رہائش کا ارادہ کر لیں، آپ کہیں نہیں جاؤں گا، بس یہیں پہ ہم نے رہنا ہے، یا وہاں آپ کسی خاتون سے شادی کر لیں اور آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ ہوں تو وہ آپ کا وطن اصلی بن جائے گا، پھر تو آپ 1 دن کے لیے بھی جائیں گے چاہے تو آپ مقیم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مستقل رہائش کا ارادہ نہیں ہے، جیسے وہیں کے جو ہے آپ کی کمپنی وغیرہ آپ کو رہائش دے دیتی ہے تو آپ کمپنی کے مکان میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ابھی جاب ختم ہوگی مجھے واپس اپنے آبائی شہر میں جانا ہوگا، تو جاب کے پرمننٹ ہونے کے باوجود حساب کتاب وہی ہوگا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو مقیم، ورنہ مسافر ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں تھوڑی سی الفاظ کا رد و بدل ہے، کچھ آیات بیچ میں چھوڑ گئے، قرات غلط ہے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا، وسوسے آ گئے ہیں کہ باقی جو قرات کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں اجتماعی طور پہ سورہ ملک پڑھنے کا ایک رواج قائم ہو گیا ہے، اس سے ہمیں فضیلت حاصل وہ والی نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے اوپر یہ انعام بیان کیا، سننے کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چونکہ مطلب افعال شرعیہ ہیں، افعال شرعیہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کا تعارف اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں، ہم قیاساً عقلاً اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنی سورہ ملک علیحدہ پڑھیں، یہ نہ کریں کہ ایک پڑھ لیں اجتماعی طور پہ، اس کو پڑھنے فضیلت ملے گی، آپ کو بحکم حدیث تو نہیں مل سکتی کیونکہ حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اپنے پاس سے پڑھنے کو سننا اور سننے کو پڑھنا نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں نکاح کے اندر قول کہنا ہوگا، اگر کوئی اور قبول کر لے اور دولہا سن لے خالی تو کیا ہو جائے گا نکاح؟ نہیں، سننے کا وہ اس کو کہنا ہے، منہ سے الفاظ ادا کرنے، اس کا مطلب ہے کہ کہنا بعض جگہ ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ سننے سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو غلطی کی ہے اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کچھ ہمیں الفاظ کی غلطی نظر آئی، تو وہ سورہ ملک کے اندر نظر آئی۔ اس پہ آپ یہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ جو نماز میں الحمد پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی، جو سورت پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی؟ آپ جہری نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں ان کی الحمد شریف صحیح ہے، اور جو صورتیں وہ ملاتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ اس طرح فجر کے اندر، جمعے کے اندر، عشاء کے اندر آپ نے دیکھا اگر وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، مغرب میں آپ نے دیکھا تو بس ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر تو غلطی نہیں ہے۔ تو آپ ایک اور مقام پر غلطی کسی اور صورت کے اندر اس پر قیاس کر کے ان کی نمازوں کی خرابی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کو مستقل بنیادوں پہ کوئی خرابی نظر آئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی عام نمازوں کے اندر بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ آخری بات بس سمجھ لیجئے، خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، نئے نئے بچے دین کی طرف آتے ہیں اور یہ مفتی بن جاتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ان کا عین واضح نہیں نکلتا، ہا صحیح نہیں نکالتے۔ میرے بچوں اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام کے لیے صحیح مخارج کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا واجب ہے، آپ کو صحیح سنانا واجب نہیں ہے، ورنہ آپ ثابت کریں ذرا۔ میں نے خود کتنے بالغان کو مدرسہ پڑھایا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں عین نکالیں، عین عین بولو، عین، ان کا عین نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہیں تو نستعین، وہ ایسے عین نستعین یوں کریں گے، ہمیں عین نہیں سن رہا، لیکن وہ صحیح مقام سے نکال رہے ہیں۔ صحیح مقام سے نکالنا واجب تھا، نہ یہ کہ آپ کو سنانا بھی واجب۔ اب بیچارے کے تلفظ زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو پھر اس کا مطلب وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام اگر تجوید جانتے ہیں لیکن کلیئر ورڈز آپ کو یا حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تجوید ہی نہیں پڑھی یا وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایسی باتوں میں نکلوا لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تجوید کے ساتھ آتی ہے اور میں صحیح مخارج بھی جانتا ہوں، اب آپ کو صحیح نہیں سن رہا تو ان کے پیچھے نماز بہرحال بالکل درست ہے۔ بہن نے فرمایا کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس پہ پھول ڈالتے ہیں، تو بعض نے منع کیا کہ پھول ہٹا دو، اس سے میت پر وزن پڑتا ہے۔ دیکھیں بعض اکابرین نے فرمایا ہے اور روایات میں بھی ایسی چیز آئی ہے کہ اگر میت کے بدن پر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے، یعنی وزن وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں احتیاط کر لیں بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ کسی تھیلی میں کوئی مٹی وغیرہ کر کے تھوڑی بہت وہ اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیں تاکہ اس کا پیٹ پھول نہ جائے، کیونکہ ہوا بعض اوقات اندر جاتی ہے تو پیٹ پھول جاتا ہے، یہ وزن رکھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور یہ پھول پتی کا وزن تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پھول پتی وغیرہ ڈالنا کوئی فرضیہ واجب بھی نہیں تھا، اور نہ ڈالیں تو بیسٹ ہے، اور ڈال دیا تو ایسا نہیں ہے کہ میت بہت زیادہ اس سے کوئی اذیت اور تکلیف محسوس کرے گی، بلکہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گی، بحکم حدیث ذکر الہی کریں گی تو اس کو نفع ہوگا۔ اوپر نہ ڈالیں، اطراف میں ڈال دیں، یہ بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ ایک بچی گئی تھی مکے اور وہ حالت حیض میں تھی، والدہ کو نہیں بتایا، اسی حالت کے اندر عمرہ وغیرہ کر کے واپس آئی، اب شادی بھی ہو گئی، اب پتہ چلا ہے جی یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں 20 سال سے زیادہ ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے، اور تقریباً 32-33 سال ہو گئے اب الحمدللہ میری تبلیغ کی عمر آپ کہہ سکتے ہیں، تبلیغ کی عمر، کہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ علم دین سیکھیں۔ ہمیں عبادات کا بڑا شوق ہوتا ہے، مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، ضرور جائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے علم تو سیکھیں۔ کیا کبھی آپ ایسا کریں گے کہ ڈرائیونگ نہ آتی ہو اور گاڑی لے کے باہر نکل جائیں، اسکوٹر لے کے باہر نکل جائیں؟ آپ کو گاڑی بالکل ٹھیک کرنا نہیں آتی، پورا انجن کھول کر رکھ دیں، کبھی بھی جرت نہیں کریں گے۔ لیکن دینی معاملہ ایک ایسا ہے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو، ہم نے ABC نہیں سیکھی ہو، نہ ہم نے کوئی شرعی مسائل سیکھے، جی مکے مدینے جا رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ہار ڈل رہے ہیں، اور واپس بھی آ رہے ہیں تو ہار ڈال رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ وہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور لاکھوں گناہ لکھے گئے ہوں آپ کے، کیونکہ وہاں اگر آپ خلاف شرع کام کریں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے اب یہ بچی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اسی حالت میں کر لی، یہ گناہ تھا اس کا اس حالت میں کرنا، اور اس پہ دم لازم ہو گیا۔ وہاں پر اب کسی کے ذریعے حدود حرم میں ایک بکرا یا دمبا ذبح کروانا ان پر واجب ہے، ایک کم از کم کر لیں، ورنہ کتنے دیکھیں نا، یہ انہوں نے غلط طریقے سے، اب پتہ نہیں حالت احرام سے بھی صحیح باہر ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، تو برا نہیں مانیے گا، لیکن جب بھی آپ حج یا عمرے کے لیے جائیں، شوق بیدار ہو تو خدارہ اس کو شوق نہ بنائیں، اس کو اپنی بزرگی کے لیے ڈھال نہ بنائیں، اس کو مرکز نگاہ بننے کا ذہن نہ بنائیں، روحانی تربیت بھی حاصل کریں اور شرعی مسائل سیکھیں، اور اللہ آپ ایک مجرم ہے سمجھ لیں، وہاں پہ آپ جا رہے ہیں، اور مجرم جب جج کی عدالت میں پہنچتا ہے تو گھبرایا ہوتا ہے، وہ بتیسی نہیں نکل رہی ہوتی، جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، طواف کے اندر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہ مجرم کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جانا چاہیے، تو یہ ہم نہ آداب سیکھتے ہیں، نہ روحانی تربیت اور نہ مسائل، تو یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ وہ دم دیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ
یہ فوم والی موٹی جائے نماز آج کل آ رہی ہے، اس پہ نماز ہو جائے گی جی اگر آپ دباتی ہیں، اور وہ مطلب اتنی نہیں ہے کہ یوں ہلتی رہے گدا یوں، ایسا ہو تو پھر تو نہیں، ورنہ موٹی موٹی قالینیں آپ کو پتہ ہے آج کل بچتی ہیں اور اس پہ سجدے ہو رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اچھی طرح دبا کے بالکل سجدہ کر سکتی ہیں۔ بلکہ بعض لوگ جب نرم پتلی جائے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، گھٹنے کمزور ہوتے ہیں، پین شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو ایسی جائے نماز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ذرا دبا کے سجدہ کر لیجئے گا بس۔ یہ کہتی ہے ایک بہن نے فرمایا کہ اگر ہم اس طرح کریں کہ نمازوں کا اپنی نمازوں کا چارٹ بنا لیں، اس طرح کہ جو پڑھیں وہ بھی لکھ دیں اور خدا نخواستہ قضا ہوئی تو وہ بھی لکھ دیں، اور وہ کہتی ہیں اس میں لاجک یہ ہے کہ جب ہم اپنی پڑھی ہوئی نمازیں دیکھیں گے تو نفس کو حوصلہ ملے گا، اور جب قضا نمازوں پہ نگاہ پڑے گی تو پھر ہم نفس کو ذلیل کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو تم نے نماز قضا کی، تو نفس کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے گا کیسا ہے۔ بالکل فضول قسم کی بات ہے، اس سے کہاں سے حوصلہ افزائی ہوگی، اور کیسے نفس، اگر جو نفس اتنا بے قابو ہو کہ پہلے ہی وہ نماز قضا کر لے تو کیا وہ قضا نمازوں کی صرف فہرست دیکھ کر ہی فوراً زیر ہو جائے گا؟ اور اس میں نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کی کتاب کے اوپر کسی کی نگاہ پڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں اور کون کون سی نمازیں آپ نے ادا کی ہیں، اور اپنے گناہ کو اس طرح ظاہر کرنا کہ دوسرے اس پہ مطلع ہو جائیں، یہ الگ مستقل گناہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نفس قابو میں نہیں آتا۔ اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے فضائل سنیں، آپ آخرت میں نماز نہ پڑھنے پر جو گرفت ہوگی وہ عذابات سنیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا ایک بھاری پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے، پھر وہ پتھر دور جاتا ہے، وہ اس کو لے کر آتا ہے، اتنے میں سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، بار بار یہ پروسیس ہو رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فرض نمازیں چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ ہماری جو بہنیں جو بھائی ہمیں سن رہے ہیں، میرے کلپ ان لوگوں کو دیجئے جن کو کئی سال سے فجر کی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا، پڑے ہوئے سو رہے ہیں، صبح ہماری 10:30 11 بجے ہوتی ہے، اور یہ عذاب قبر تھا۔ بتایا گیا رسول اللہ یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ اندازہ کریں، آپ جو جس مزے کے ساتھ نماز قضا کرتے ہیں، ایک میچ کے لیے، دوستوں کی گیدرنگ کے لیے، موڈ نہیں ہو رہا صاحب، موڈی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بروز قیامت اس کا سخت حساب ہوگا اور عذابات قبر تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر سنیں گے، پھر انعامات، جنت کے انعامات، دوزخ کے واقعات سنیں، دوزخ کے عذابات کے بارے میں جانیں، تو نفس میں خوف پیدا ہوگا اور ترغیب پیدا ہوگی۔ قرآن دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، عذاب بھی بیان کیا اور اجر بھی بیان کیا۔ اجر سے ترغیب پیدا ہوتی ہے، عذاب سے خوف پیدا ہوتا ہے، تب ہمارا نفس دین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس طرح لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر بیرون ملک ہے اور کسی قانونی وجہ سے وہ یہاں آ نہیں سکتا، اب وہ چاہتا ہے کہ زوجہ کو وہاں بلائے اور کوئی محرم ہے نہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور یہ شاید بینکاک یا ہانگ کانگ قریب کا ہی کوئی ہمارے ادھر کا ہے، دور بھی ہوتا تو بہرحال شرعی حکم تو یہی ہوتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ کوئی محرم میسر ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے، بعد میں ہو سکتا ہے، تو ان کو ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کا تنہا سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، نبی کریم نے منع فرمایا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ نہ ابھی شوہر آ سکتا ہے، نہ کوئی محرم، نہ ابھی اویلیبل ہے، نہ آگے نظر آ رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر دور رہتا ہے تو اس کے تقاضائے نفسانی اسے گناہ کی طرف مائل کر رہے ہوں، یا زوجہ اگر دور رہتی ہے تو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں دو ضرر جمع ہو گئے کہ اگر ہم اجازت شریعت پہ چلتے ہیں تو یہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، اور اگر اجازت دیتے ہیں کہ سفر کریں تو یہ ایک حدیث کے خلاف ہوگا۔ تو قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ پھر علماء سے ہم معلوم کریں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دونوں ضرر میں سے کون سا ضرر اختیار کر لیا جائے، کہ جب دو ضرر جمع ہو جائیں، ہماری شریعت ہی ہمیں سمجھاتی ہے، اور دونوں میں سے ایک اختیار کرنا لازم ہو جائے تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، بڑے ضرر کو چھوڑ دو۔ جیسے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، 4 دن کا فاقہ ہے، آپ کو مرا ہوا گدھا مل گیا، اب اگر آپ نہیں کھاتے تو مر جائیں گے، اور کھاتے ہیں تو مردار کھائیں گے، دو ضرر جمع ہو گئے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ مر جانا بڑا ضرر ہے، خودکشی ہے، اور تھوڑا بہت کھا کر اپنی جان بچا لینا یہ چھوٹا ضرر ہے، قرآن کی مخالفت تو ہے۔ لیکن خود قرآن نے پھر اس کی اجازت بھی دے دی ہے، ضابطہ بیان فرما دیا کہ اگر سرکشی کا ارادہ نہ ہو تو بقدر ضرورت آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یوں یہ شرعی ضابطہ ہوتا ہے کہ دو ضرر جمع ہو جائیں تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، تو یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہاں پوری فیملی، جوائنٹ فیملی، بیوی خوش ہے، کوئی ایسا تقاضا نفسانی نہیں، شوہر کا بھی نہیں ہے، پھر بلا ضرورت نہیں نکل سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت صرف مطلب تفریح تباہ کے لیے اور صرف ایسی موڈ کے لیے کر لیں، یا چھوڑو محرم ہے، کون اس کا خرچہ اٹھائے گا، خرچہ بچانے کے بخل کی نیت سے نبی کریم کے قول کی مخالفت کی تو اس میں آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جدہ میں مقیم شخص تھا، وہ مدینہ منورہ صرف زیارت کے لیے گیا،
اب وہ مکہ واپس آنا چاہتا ہے تو اس کو میقات سے گزرنا ہوگا، تو کیا اس کو احرام کی پابندی لازم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکے آنے کا ارادہ رکھتا ہے، مدینے سے مکے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں چاہے کسی بھی قصد و ارادے سے آئے، عمرے، حج، زیارت، ملاقات، جاب، اس پر میقات کے گزرنے پر یا میقات سے گزرنے پر احرام کی پابندی لازم ہے۔ لیکن اگر مکے جانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مدینے کا، اور مدینے سے میقات کراس کر کے جدہ آنے کا ارادہ اور جدہ میں ٹھہرے گا، تو مکہ جانے کو تو ارادے نہیں ہے، پھر احرام کی پابندی لازم نہیں ہوگی۔ تو اس کا بس خیال رکھیں۔ ایک دفعہ پھر اعلان دہرا دیتے ہیں، آپ جتنے ہمارے پروگرام ہیں وہ ہمارے ARY کے آفیشیل فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور www.aryqtv.qtv کے اوپر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ خود بھی پروگرام دیکھا کریں، دوسروں کو ترغیب دیا کریں، انشاءاللہ بہت معلومات حاصل ہوں گی۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق کی معرفت حاصل کرنے، بر وقت ادائیگی، اور اگر کوتاہی ہو تو اس پہ توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔